حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھوک کی شدت سے میری کمر دوری ہو گئی تو میں ڈرا کہ کوئی مجھے نقصان نہ ہو، تو مسجد نبوی کے ایسے گوشے پہ بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھے گا اور دیکھ کر کے پہچان جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بھی گزرتا سلام کر کے چلا جاتا، شاید اسے جلدی ہوتی، یا پھر ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ میں نے سوچا کہ ایک قدم اور آگے بڑھوں اور آنے والوں سے ہم کلام ہوں، جب میں ان سے بات کروں گا تو میرے لہجے سے وہ میری آواز کی شکستگی سے پہچان جائیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ دریافت کیا، لیکن شاید انہیں بھی جلدی تھی، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں پریشان تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے ان سے بھی قرآنی آیت کے بارے میں سوال کیا، لیکن وہ بھی جلدی میں تھے اور انہوں نے بس آیت بتائی اور آگے گزر گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ تو کہتے ہیں حضور آ گئے، تو چونکہ میری عادت بنی ہوئی تھی کہ میں ہر آنے والے سے مسئلہ ہی پوچھ رہا تھا، تو میں نے حضور سے بھی مسئلہ پوچھ لیا۔ تو حضور نے میری جانب دیکھا اور پھر زیر لب مسکراتے ہوئے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا میرے پیچھے آ جاؤ۔ حجرات اقدس کی قربت میں حضور پہنچے تو اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ مجھے فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ، اور مجھے تسکین ہوئی تھی لیکن 70 آدمی بیٹھے تھے وہاں۔ خیر حکم تھا، میں بلا لایا، میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ اب میں ایک شخص کو پیالہ دیا اور دودھ کو دیکھنے لگا، اور وہ سیراب ہو کے گٹا گٹ پینے لگا، اپنی بھوک اور پیاس مٹا چکا، اور میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے اندر جو پہلے وسواس اٹھ رہے تھے اور مجھے جو احساس ہو رہا تھا وہ مٹ گیا۔ پھر میں نے دوسرے کو پیش کیا، اس نے بھی سیراب ہو کے پیا، لیکن دودھ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر میں نے تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ لگتا تھا رب نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک آپ باقی اور ایک میں باقی۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو کہا کہ میں نے دودھ پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حضور نے میرے ہاتھ سے دودھ لیا اور خود نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، قوم کا جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا معجزہ موجود ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا۔ لیکن اس تربیتی عمل سے بھی کبھی غافل نہ ہونا کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جاں کر رہا ہے۔ آج جب دولت پھیل رہی ہے، لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے سے گھن آنا شروع ہوتی ہے، برتن الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں تمام افراد ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک گلی میں 2 امیر رہتے تھے، 4 غریب رہتے تھے، 2-3 مخیر حضرات اور جو ہے وہ کچھ متوسط لوگ رہتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کنبہ اور قبیلہ ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ پیسے زیادہ آ گئے تو اب امیروں کو اس گلی سے گھن آنے لگی، تو وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے، انہیں وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے دین نے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کی تلقین کی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہو کے رہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔
اپنی استطاعت کے مطابق کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے بغیر، شہرت، ریا اور کسی اس طرح کی مرض کو اپنے قریب جو ہے وہ نہ آنے دیں، اور لوگوں کی اس مخفی انداز سے مدد کریں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی، جب بائیں کو خبر نہیں ہوئی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوگی؟ لیکن یہاں تو 7 اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں غریب کی بیٹی کی شادی کی ہے۔ ذرا سوچ، اگر یہاں تیری بیٹی کھڑی ہوتی تو تیرا روح سخن کیا ہوتا۔ لوگوں کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، لوگوں کے جذبات سے کھیلو نہ۔ اللہ نے اگر آپ کو کچھ عطا کیا ہے تو پھر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن ان کے جذبات سے مت کھیلو اور لوگوں کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھو۔